شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا دانائی اور عقل والا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، بڑی اہمیت کا حامل پروگرام ہے، جس میں ہم پاکستان کے تمام سیاسی منظرنامہ، آج تک کے ہونے والے تمام واقعات، تقریباً اس سال کے تمام واقعات، اور ایک عالمی منظرنامہ کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ہوسٹ جناب بہت مشکور ہوں میں ان کا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم سب کے لیے وقت نکالا۔ جناب فیصل محمد صاحب عالمی مسالت کار ہیں، اور ان کی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چونکا دیتی ہیں۔ وقتی طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن جس کو بات ثابت ہوتی ہے پھر سارے کہتے ہیں فیصل صاحب آپ کرتے کیا ہیں، کس طرح یہ ساری باتیں پوری کرتے ہیں۔ تو وقت ضائع نہیں کریں گے، پروگرام شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب۔ لوگ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں فیصل صاحب کھاتے کیا ہیں، فیصل صاحب کرتے کیا ہیں، فیصل صاحب جو بات کہتے ہیں وہ پوری کیسے ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی آثار ہی نہیں نظر آتے۔ جناب، میں اس پہ تو چھوٹی سی یہی بات کہوں گا کہ جناب حاذا من فضل ربی، کہ بے شک۔ اگر آپ کسی معاملے کے اندر صدق دل سے اگر آپ رکھتے ہوں خواہش جاننے کی، جی، اور کوئی خدمت یا کوئی اچھائی کا جذبہ اگر آپ کا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود کھول دیتا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا فیصل صاحب، نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن بڑا جناب، ہمیشہ کی طرح ہم نے دیکھا کہ جس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور خاص کر کے کوئی بڑی اپائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اور نواز شریف، ان کے انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنا روک کے حکومت نے اگر خالی نوٹیفیکیشن ہی کرنا تھا تو کیوں ادارے کو بھی اس نے متنازع بنایا، اس تعیناتی کو بھی چیف صاحب کی، اس کو کیوں انہوں نے اس طرح کیا، اور دنیا کے اندر ہمارا کیوں اتنی اس طرح کی بات کی گئی؟ تو اس کی کیا وجوہات تھی سر؟ نہیں جی، وجوہات تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کے آرمی چیف بھی اب وہ بن گئے ہیں، اور سی ڈی ایف کا چیئرمین بھی ان کو بنا دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جو بری افواج، آپ کو پتا ہے ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے جی، وہی سی ڈی ایف کا چیئرمین بھی ہوگا، ظاہر ہے چیئرمین آف ڈیفنس فورسز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اگر جو کچھ کیا ہے، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے ذاتی طور پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کچھ مناسب نہیں ہوا، کیونکہ اس سے نیوی اور جو فضائی جو ہے ان کی اہمیت جو ہے ان کی کچھ کم ہوتی ہے، کیونکہ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں جو جنگ ہوئی اس میں تو سارا کمال تو بیسیکلی ایئر فورس کا ہی تھا، تو بنیادی طور پر اگر کچھ کرنا تھا تو ایئر فورس کو کوئی دے دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بغیر برائی ہوتی، کہ ایک احساس ہوتا کہ شاید دوسروں کو آپ نے انڈر کر دیا ہے، لیکن بہرحال اب کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں، آپ کا سوال کا جواب، آپ نے سوال ذرا لمبا کر دیا میں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں آپ کو چھوٹی سی، کہ یہ ہو تو گیا ٹھیک ہے، بڑی جلد بازی میں ہوا، اور آپ نے دیکھا جو کچھ بھی ہوا، جو میں تماشا ہی کہوں گا، صرف تماشا ہی لگا، اور اصل وجہ جو اس کی یہ ہوئی کہ کیا 5 سال جو انہوں نے کہا ہے، جیسا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ وہ 5 سال کا ہو گیا، آپ کیا یقین کرتے ہیں کہ یہ 5 سال تک رہیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ 5 سال کا نہیں ہے وہ، اس میں جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5 سال رہیں گے، عمر کی اور میعاد کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مطلب اگر وہ چاہیں چیف صاحب تو آگے 5 سال مزید وہ لے سکتے ہیں، مطلب آپ یہ ہم کوئی روک نہیں سکتے ان کو۔ ایکسٹینڈیبل ہے جی، ایکسٹینڈیبل ہے یہ۔ ہاں تو مطلب یہ تو سمجھ لے کہ وہ سارا، تو اس کو اگر آپ دیکھیں نا، مجھ سے اگر پوچھے مختصر بات اگر میں کروں اس کو، تو یہ میں اس کو کہوں گا کہ پورا ملٹری اسٹرکچر جو ہے نا وہ آپ کا تبدیل ہو گیا، پورا اسٹرکچر جو آپ کا تبدیل ہو گیا۔ اب اس سے عوام کی تو کوئی بھلائی مجھے نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے جناب، یہ بالکل اس سے کوئی بھلائی سے نظر نہیں آتی۔ یہ بنیادی طور پر ریاست کا ایک ڈھانچہ جو ہے اسے تبدیل کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان ایک جمہوری ریاست سے، یا ایک پولیٹیکل جو ایک ریاست کا ایک ہوتا ہے نا، ایک ایک ہوتا ہے ریاست کی ایک امیج ہوتا ہے، کوئی جمہوری ہوتا ہے، کوئی صدارتی، یا کوئی جو سیاسی کچھ بھی، ہوتا ایک ہر ریاست کا ایک اپنا ایک امیج ہوتا ہے، ایگزیکٹلی تو جو اس کا امیج ہوتا ہے، جو اس کی شکل ہوتی ہے، وہ مکمل تبدیل ہو گئی ہے، ہے۔ اور اب وہ بن گیا ہے جناب ایک ملٹری اسٹیٹ، اس کو میں اگر کہوں تو مناسب ہو، کہا تو گیا تھا ہارڈ اسٹیٹ، لیکن
ہارڈ اسٹیٹ ایسی نہیں ہوتی جیسا کہ کہا گیا تھا، یہ کچھ زیادہ ہی ہارڈ ہو، ایسی ہارڈ ہوگی کہ شاید وہ کسی چیز سے نہ کٹے. تو اب یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی. دوسرا آپ کا سوال کا آخری حصہ کہ یہ سب اتنا تماشا کیوں کیا گیا، بلا شبہ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے تماشا صرف اس لیے ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے تھے، ان کی کوشش یہ تھی سیاسی طور پر، وہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو اپر ہینڈ ملے. اور اس لیے انہوں نے کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ بھی کیا، ہمارا اس وقت یہاں وہ نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے کہ وہ کیا بےایمان تھے، بدعنوان تھے، چھوڑ کے ساری. لیکن یہاں پہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جمہوری عمل قائم رہے. اچھا، اس لیے انہوں نے کوشش کی، جو ان کے اپنے تعلقات تھے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ندیم انجم صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کیونکہ ندیم انجم کے تعلقات جو ہے ان سے دونوں سے بہتر تھے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور یہ ان دونوں. کے ساتھ بھی. تو جیسے جنرل فیض کے تعلقات عمران خان کے ساتھ درست تھے، تو اس طرح ان کے بھی تھے کوشش. تو ان کے تھرو انہوں نے کوشش کی تھی، ندیم انجم کے تھرو، کہ دو جو کچھ دوسرے جو سینئر آفیسرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر کے کچھ معاملات کو ایسے لیا جائے کہ ٹوٹل اسٹرکچر چینج نہ ہو، ریاست پوری ملٹری اسٹیٹ نہ بنے، بلکہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کا کوئی نہ کوئی اسٹیک رہے اس میں. انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی. اور اسی لیے وہ معاملہ جو ہے آپ نے دیکھا 7 دن چلا گیا، رک گیا 7 دن تک وہ کھینچ کے لے گئے. آج آپ تقریباً 7 دن ہو چکے ہیں. جی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا دوسری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی تھیں؟ دیکھیے نا، وہ تو اپنے لیے تو نہیں کر رہے تھے نا. اگر پاکستان میں سیاست اگر برقرار رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کی اگر وجود یا سیاسی وجود اگر رہتا ہے تو پھر سب کو فائدہ نا بھائی. جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہے، وہ ادھر ایم کیو ایم کو بھی فائدہ ہوگا، سارے کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے بھرپور کوشش کی، انہوں نے کوشش کیا دھکا دینے کا، لیکن آپ دیکھیں کہ دو شخصیات بالکل خاموش رہیں. کون؟ ایک زرداری صاحب اور ایک جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. حالانکہ آپ دیکھیں مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام. جی ہاں، جمعیت سیاسی علماء اسلام پارٹی. اور یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بنیادی طور پر مبینہ طور پر یہ خاموش رہے، اور خاموش رہ کے انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ہے. یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے مدد کی ہے. ورنہ ادروائز آپ دیکھیں نا، صرف 3 دن پہلے آپ نے سن لیں ذرا فضل الرحمان صاحب کی ڈائلاگ، آپ کو یاد نہیں؟ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تمہارا فلانا ڈمکنا. تو کدھر گئے وہ فضل الرحمان صاحب؟ بالکل خاموشی. چلے ٹھیک ہے، صدر صاحب کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو بھائی ان کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ دم پہ پیر آیا ہوا ہے، مان لیتے خاموش ہوں گے. لیکن پسے پردہ انہوں نے جناب بلاول کو چھوڑا ہوا تھا. بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھی چپ، وہ منہ میں لڈو رکھ کے بیٹھ گئے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جا کے بیٹھ گئے اس کے اندر مدرسے کے اندر چپ کر کے، کیونکہ ان کو کہہ دیا تھا اگر آپ نے زیادہ کر کچھ بولا تو آپ کے مدرسے چھن جائیں گے. یا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اچھا پھر ایک چیز یہ ڈر تھا، دوسرا پھر یہاں ایک چیز اور جو ہے پیدا ہو گئی نا سیاسی جماعتوں میں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار مطلب آپریشن ہو رہا ہے یا اگر پھنس رہا ہے، نواز شریف پھنس رہا ہے نا، مسلم لیگ پھنس رہی ہے، تو چلو مسلم لیگ پھنس رہی ہے نا، پیپلز پارٹی تماشا دیکھتی ہے. پیپلز پارٹی پہ برا وقت آتا ہے تو مسلم لیگ نواز تماشا دیکھتے ہیں. ابھی آپ اصل دیکھیں بات ہے. آپ کے سامنے پی ٹی آئی پہ جو کچھ ہوا، یہ ساری جماعتیں تماشا دیکھتی رہی. یہ ہمارے سیاستدانوں کی بنیادی طور پر خود غرضی، انتہا خود غرضی میں کہوں گا، انتہائی خود غرضی ہے، اور ان کی ہرس ہے اور لالچ ہے، جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ایسے لوگوں کو جو نان پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو اس گیپ کے اندر گھسنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور آج اسی خود غرضی کی وجہ سے آپ نے ان کا دوبارہ بہت بڑا مضبوط کردار دیکھ لیا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اتنی مضبوط اپنی قانون سازی بھی نہیں کی، انہوں نے دستور کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے آئین کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے اپنے پارلیمانی سسٹم کو اتنا مضبوط نہیں کیا، اور ایک آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے لگ لگ کے اور پیسے کے پیچھے لگ لگ کے انہوں نے ایک ایسا ویکیوم پیدا کر دیا جو ظاہری بات ہے کسی کو تو فل کرنا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ فل کر دیا. ایگزیکٹلی بالکل، ایگزیکٹلی بالکل. اب دیکھیں کر لیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے ابھی بھی آپ دیکھیں نا، اگر آرمی چیف تو ریٹائر ہو چکے تھے، اب ریٹائرڈ آرمی چیف کو 7 دن بعد 6 دن بعد آپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. تو بھائی کیوں نہیں بول رہے دوسرے سیاستدان؟ کہاں ہے دوسری پارٹی؟ سمن بکمن نظبی جنبش نہ جنبش گل محمد. تو ڈیٹ مین کے انڈر کھاتے جو ہے نا سب کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہیں. مطلب سیاسی کیونکہ کچھ سیاسی نظام ہمارا جو ہے نا وہ انتہائی سب سے کمزور ترین لیول پہ ہے اس وقت. کمزور ترین ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر میں اس کے دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ ان سیاستدانوں نے، ان سیاسی جماعتوں نے اپنے کرپشن کی بنیاد پر، اپنی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر، ہوں. اپنی خود غرضی کی بنیاد پر انہوں نے در حقیقت اپنے تابوت تیار کر لیے.
اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ویسے لگتا نہیں ہے یہ نظام چلے گا آگے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کر تو دیا انہوں نے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, 5 سال یہ رہیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید 4 سال, یا 4 سال تو دور کی بات ہے, شاید ہو سکتا ہے 1 سال بھی مشکل سے نکال سکیں. کیونکہ دیکھیے جتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے نا عاصم منیر صاحب نے, یہ نہیں چلا سکیں گے. یہ آسان بات نہیں ہے. یہ انہوں نے اتنے اوپر, دیکھیے دنیا اس وقت ساری دنیا تبدیل ہو رہی ہے, نئے اتحاد بن رہے ہیں, سارے معاملات جو ہے نا وہ کچھ اور ہو رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا ہے, دیکھیے میں اگر بات کرتا ہوں, اچھا بہت سے لوگ آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فیض صاحب یار آپ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ. میں آج بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, لیکن میں کسی شخص کی ذاتی غلط فیصلوں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا. بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے نا, وہ سارا کام جو بھی ہے آپ ایمانداری سے دیکھیں, میں اس پہ کوئی مجھے وہ نہیں ہے, نہ مجھے عمران نے کچھ دینا ہے, نہ مجھے عاصم منیر صاحب نے کچھ دینا. جتنا بھی وہ کچھ کر رہے ہیں نا, یہ سارے کا سارا غیر جمہوری عمل ہے, اور وہ صرف اپنے طاقت کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. اس میں عوام کا کوئی, دیکھیے عوام کا کیا ہے, عاصم منیر صاحب پانچ عوام سال کے کے لیے رہیں گے تو عوام کے مفاد کے اوپر سر ہم ابھی تھوڑا سا آگے چل کر بات کرتے ہیں. پہلے اس ڈھانچے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جنرلی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ 5 سال آپ رہ جائیں گے تو عوام کا مفاد کدھر ہے؟ اس میں عوام کا تو کوئی مفاد نہیں ہے. اس مطلب میں تو آپ نے نتیجہ 3 سال میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ عوام پس گئی ہے. عوام کے لیے تو کوئی ایک ترمیم بھی نہیں آئی. سر کوئی ترمیم نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ دیکھیں, غریب و غریب آپ روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں, چالان ہو رہے ہیں لوگ جن کے پاس کھانے کے, کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو؟ اب پھر وہ کدھر گیا سارے کا سارا؟ یہ دیکھیے سارے انہی کے تو پلان تھے نا. ابھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اڑ جائے گا. آج منیر صاحب نے بھی کہا ہے, تو بھئی وہ پہلے تو اڑ کے تو وہ آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی اڑاتے رہے. وہ کدھر گیا وہ آپ کا سارا روشن پاکستان پروگرام کدھر گیا؟ یاد ہے آپ کے پروگرام میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں چلے گا؟ پھر آیا جناب گرین پاکستان پروگرام, آپ گواہیں, آپ کے سامعین گواہیں. میں نے کہا تھا گرین پاکستان بھی نہیں چلے گا. پھر وہ آیا جناب SIFC, پہلے دن میں نے کیا تھا کہ یہ نہیں چلے گا. اس کے بعد پھر جناب آ گیا وہ آپ کو پتہ نہیں کون سا اڑان پاکستان, اور وہ اڑان پاکستان بھی آپ دیکھ لیں. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اقتصادی طور پر, مالیاتی طور پر تقریباً جو ہے دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے بھی چائنا کے کتنا پیسہ دینا ہے؟ 26 بلین سے, آئی تھنک 26 بلین یا 28 بلین تو آپ نے بھی چائنا کا بھی دینا ہے. وہ آپ نے رول آؤٹ تو کروا لیا. آج لوگ آ کے سعودی عرب سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے, انہوں نے کچھ اپنے معاملات طے کیے, ہاتھ پیر جوڑے, انہوں نے تو قرضہ ریشیڈول کر دیا. لیکن وہ چائنا والے نہیں کر رہے. چائنا والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے ہم سے تھوڑی لیا تھا, وہ تو آپ نے بینکوں سے لیا ہوا ہے. تو پیسہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. وہ آپ نے مثال سنی کیا, گھر میں نہیں کھانے کو اور اماں چلی بھرانے کو. تو ایسے تو نہیں چلتی. پھر اس ایسی صورتحال کے اندر عاصم چلیں منیر وہ صاحب نے وقت ساری کے کی ساتھ ساری ساتھ جو ہے لائبلٹی, ساری کی وقت ساری لائبلٹیز اپنے اوپر لے لیا آپ نے. تو اب مجھے نہیں تو لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے چلے گا. اب تو سر یہ لائبلٹی آ گئی ہے ان کے اوپر. اب کافی زبردست ذمہ داری آ گئی ہے کہ انہیں معیشت کو بھی دیکھنا ہے, انہیں افواج پاکستان کو بھی دیکھنا ہے, انہیں بحری فوج کو بھی دیکھنا ہے, اور جو ہے ان کو نیوی کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور خود خود فضائیہ اپنے کو بھی آپ دیکھنا ہے. لیکن فیصل صاحب اور خود اپنے اب آپ کو ادھر بھی دیکھنا ہے. میرا ایک کوشچن اور بنتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے, تو آخر وہ اس حکومت کا جس نے عوام کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا, یہ ایک نااہل حکومت ہے جس نے صرف باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا, تو آخر وہ اس حکومت کے سسٹم کے ساتھ کس طرح بہتری کر پائیں گے؟ کب تک اس حکومت کا بوجھ دیکھو میں نے آپ اٹھائے گا؟ پاکستان کی عوام اس حکومت کا بوجھ کب تک اٹھائے گی؟ دیکھیے جی, پاکستان کی عوام نہ حکومت کا بوجھ اٹھانا ہے, نہ انہوں نے کسی کا بوجھ اٹھانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے, یہاں پہ عوام کی تو فلاح بہبود کسی کو ضرورت ہی نہیں. میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جو آج تک کی بات آپ دیکھ لینا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج 5 سال کا 10 سال کا آپ دے دیں ان کو, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, آپ ٹوٹل آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. IMF کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کھا گئے. ادھر سے آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کی رپورٹس دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے. ادھر سے امریکہ کے 40 پتہ نہیں 45 سینیٹر نے ان کے خلاف لکھ دیا ہے. آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ آپ مطلب میں نے کہا نا کہ وہ بھوکے ننگے تو ہم ہیں, ہمارا سارا اسٹرکچر ہی بھوکا ننگا ہے. تو وہ بھوکا ننگا جو ہے وہ دوسرے کو کیسے سہارا دے گا؟ مجھے بتائیے نا. یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی, یہ ابھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تابوت تیار ہو گئے. انہوں نے سب کو طاقت دے دی ہے. پاکستان کا جو میں نے لفظ آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ریاست کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو گیا ہے, یہ ملٹری اسٹیٹ بن گیا ہے. یہاں آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر سفارت خانے میں, ہر آرگنائزیشن میں چند دنوں بعد آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ ملٹری کا بندہ ملے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ چلے گا نہیں, کیونکہ یہ تو کوششیں کر رہے ہیں نا.
اب پیسہ کہاں سے پورا کریں گے؟ چائنا کو میں نے کہا چائنا کو پیسہ دینا آپ کا پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ لامحالہ سی بات ہے، اب ہمارے چیف صاحب ہیں، ان کے زیر اثر جو ہے ساری چیزیں آ گئی ہیں، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ان کے پاس آ گیا، سارا سب کچھ آ گیا۔ اب پاکستان کی کوئی وہ چیز بیچیں، وہ خزانہ بیچیں، کوئی ہتھیار بیچیں، کوئی سونا بیچیں، کچھ بھی بیچیں، وہ ان کو اختیار ہے، وہ کچھ بھی بیچیں گے، لیکن بیچ بیچ کے کب تک آپ ریاست کو چلائیں گے؟ تو یہ جو حکومت جس کی آپ بات کریں نا، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اور نہ ہی یہ سیاستدان رہیں گے، یہ سب ایلیمینیٹ ہو جائیں گے اگر ان کے قدم جم گئے تو۔ اگر ان کے قدم جم گئے تو سارے سیاستدان اور پاکستان کا سارا سیاسی سسٹم ٹوٹل ایلیمینیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے لگتا نہیں کہ یہ چل سکیں، کہیں نہ کہیں اگر اکٹھی ہو گئی سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی اکٹھی ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کو یہ شک تھا نا کہ ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں گھسیٹ رہے ہیں، لیکن جب سب کو مشترکہ طور پر جب ان کے سر پہ ڈنڈے پڑیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کسی کی آنکھیں کھلیں، مجھے امید ہے۔ ٹھیک ہو گیا فاتح صاحب، حکومت کے بڑے تیور بدلے ہوئے تھے۔ آج حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر بہت تنقید کی اور عمران خان کے اوپر انہوں نے بہت تنقید کی، اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے تمام جو ہے نا ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگی ہے، ہم کسی کو ملنے نہیں دیں گے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر کوئی بات نہیں کرنے دیں گے، کوئی ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا ایک رویہ آیا ہے، کیا یہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی حکمت عملی انہوں کی تبدیل ہو گئی ہے آج سے جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا انہوں نے؟ سیاسی حکمت بھی تبدیل ہوئی نا، میں نے آپ کو کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی، آپ کو بتایا کہ ان کی ابھی امریکن سفارتکار سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ اصل میں مغرب جو ہے ان سے ناراض تھا کہ بھائی آپ نے جو بھی نومبر تک جو معاملات کرنے تھے، جو کہیں بھی وعدے وعید پتہ نہیں کس نے کیے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، جس نے بھی کیے تھے تو وعدے وعید پورے نہیں ہوئے، تو تھوڑا سا مغرب ناراض تھا، اور ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے کل تھوڑا سا اپنا وہ دکھایا کہ بھائی دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہمارے پاس تو چانس ہے۔ انہوں نے عمران خان کی ملاقات بھی کرا دی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈے بیفور یسٹرڈے، 2 دن پہلے، وہ آپ کے جو فیصل واوڈا صاحب ہیں، وہ سینیٹر، بے نام سینیٹر جو ہے، انہوں نے کیسا کہا تھا، انہوں نے کسی کے باپ کی مت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، ہم ملوائیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے ملوا دیا ان کی سسٹر کو، لیکن جب ان کو دیکھا کہ بھائی واقعی دباؤ آ رہا ہے تو پھر انہوں نے پھر اپنے طور پر کہا، جو بھی حکومت کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، آپ جو ہے ہمیں صرف اتنی اجازت دے دیں کہ ہم جو ہے سی ڈی ایف کا چیئرمین لے آئیں، سارے جتنے پاکستان کے اندر طاقت کے جتنے پلرز ہیں ہمیں ایک دفعہ آپ ان کو دے دیں، تو ہم آپ کو 15 دن یا 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ دیں گے۔ تو وہ 1 مہینے، اسی مہینے میں انہوں نے رزلٹ دینا ہے، تو پہلا تو رزلٹ یہ آ گیا کہ عمران خان پہ سختیاں شروع ہو جائیں گی، دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ فوری طور پر پکڑ دھکڑ ہوگی، تیسرا رزلٹ یہ ہوگا کہ فوری طور کے اوپر آپ کو اوپر سیاسی جماعتوں کے اوپر بہت سارے معاملات پہ کنٹرول نظر آئے گا، اور جلدی جلدی جو ہے تمام ہر جگہ ہر کونے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے یا ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ بٹھا کر آپ کو فوری طور پر عوام کو مزید جکڑ لیا جائے گا، اور آخر کار نظام وہی ہوگا، یعنی ایک آقا ہوگا اور ایک غلام ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم ابراہم اکارڈ کی طرف بھی چلیں گے، ہم دوسرے تیسرے جتنے ہم نے وعدے وعید کیے وہ سب کریں گے۔ تو یہ معاملہ تو سارا اسی طرف جا رہا ہے جس کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا فیض صاحب، ہم ابھی اپنی سمت کا شاید تعین نہیں کر سکے، ہمیں اپنی فارن پالیسی کی ابھی تک شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں فارن پالیسی کیسی رکھنی چاہیے تھی۔ تو اب موجودہ صورتحال جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر نئے کولیشنز بن رہے ہیں، نئے معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو اتحاد نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہمارا نیبرز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ آگے آنے والے وقت میں کس طرح کا رویہ ہوگا؟ سر ہم ساحل سمندر پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کراچی کا سنا نا آپ نے، کلفٹن ہے، کماڑی ہے، ہم وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری موجودگی ہے وہاں پہ، باقی سب جگہ کہیں اور کسی کی ہو ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا جنوبی ایشیا، پیوٹن صاحب یہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ جی نے دیکھا، جی، اور بھارت کے دورے پہ پیوٹن، آئے ہیں۔ جی ہاں، تو ملاقات ان کی جاری ہے، اور معاملات آج ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو ایک لنچ آپ نے واشنگٹن میں بھی دیکھا تھا، یاد ہے آپ کو، کسی نے ایک لنچ واشنگٹن میں کیا تھا، ایک بڑی طاقت کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے لنچ کیا تھا۔ تو اس لنچ کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں کہ آج کیا ہے کہ پاکستان انتہائی بدحال ہے، لوگوں کے پاس کھانے کی لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہر جگہ مطلب حال برا ہے، کہیں گٹر کھلے ہوئے ہیں، کوئی گٹر میں گر کے مر رہا ہے، تو کوئی بلڈنگ سے کود کے مر رہا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ رہا ہے، کوئی ٹرالر کے نیچے آ رہا ہے۔ تو وہ ساری جتنی چیزیں آئی نا وہ اس لنچ کے نتیجے میں آ رہی ہیں، لیکن ایک لنچ یہاں بھی ہوا ہے آج انڈیا کے اندر، وہ لنچ بھی مطلب ایک بڑی قوت کے ساتھ ہوا ہے، وہ لنچ ہوا ہے، اس لنچ کے اندر جو سوری ڈنر ہوا ہے، جیسے وہاں ڈنر ہوا تھا ایک ڈنر یہاں ہوا ہے۔
تو یہاں جو ڈنر ہے اس ڈنر کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو ہے بھارت کی عوام کو مزید استحکام ملے گا، ان کا بزنس بھی آگے بڑھے گا، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں پیوٹر نے بڑے طور پر کہا ہے کہ ہم بالکل بات چیت کریں گے، ایون اس نے کہا کہ ہمارا ہوگا تو روبل میں کریں گے کاروبار میں، پرواہی کسی کی کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے ایک بات بڑی کھل کے امریکہ کو کہہ دی ہے کہ تم جو کہتے پھرتے ہو، پیوٹن نے آج واضح طور پر، میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ تم جو کہتے پھرتے ہو امریکہ کو کہ تم سے تیل نہ خریدو، تو تم تو ساری چیزیں ہم سے خریدتے ہو، نیوکلیر کے حوالے سے ساری چیزیں، نیوکلیر کے تمام معاملات ہم سے لیتے ہو تم پس پردہ، جب تم لیتے ہو تو پھر ان پہ کیا پابندی ہے؟ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے عمران خان کا ویژن کو آپ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر جو عمران خان کو جو ڈالا ہوا ہے جیل میں، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ سب مغرب کی ماں پر ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے بنیادی طور پر کوشش کی تھی کہ چین کو، روس کو اور پاکستان کو، تینوں نیوکلیر طاقت ہیں، ان کو اکٹھا کر کے وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کاروبار ہو، اور ہم جو ہے نا امریکہ کے کسی بھی چنگل سے نکل کے اس خطے کے اندر ایک آزاد تجارت کریں، آزاد تعلقات رکھیں، اور طاقت کے توازن کو اس خطے میں لے کے آئیں۔ یار اس خطے میں تین تین جو ہے مطلب نیوکلیر پاور ہیں، لیکن یہ چیز امریکہ کو بری لگی، انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے عمران خان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، مودی اس چیز کو، اس ویژن کو تاڑ گیا۔ اور یہ بات میں ویسے اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، مجھے کہی ہے، مجھے کچھ بھارت کے اور کچھ روسی جو ہیں سفارتکار، تجزیہ نگار، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا گریٹ ویژن تھا عمران خان کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں آج سے 3 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، 4 مہینے پہلے، کہ اس ویژن کو مودی پک کرے گا، اور میرے ٹویٹر کے اوپر بھی پڑھا، اور میں نے ایران ٹی وی پہ، ریکارڈ ٹی وی پہ بھی کہا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں یہ وہی ویژن ہے جو مودی نے اس کو پک کر لیا ہے۔ اب یہ سودا بڑا کامیاب ہوگا ان کا، میرے خیال سے وہ بات چیت ہو رہی ہے ان کی، وہ سخوئی SU-57 بھی لے رہے ہیں، اور دوسرا آپ کا جو S-400 ہے وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ روس، چین اس خطے کے اندر کتنی تیزی سے آ رہے ہیں، ایون دو کہ یورپ بھی آج آیا ہے، آپ دیکھیں کہ میکرون جا کر ملے ہیں صدر شی کے ساتھ، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور میکرون نے چائنیز قیادت کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ جنگ بند کروائیں، کس کی؟ یوکرائن کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ دیکھیں صرف اتنی سی بات کے اندر کتنی تیزی سے، یعنی یوکرائن کے معاملے بھی اب جنوب ایشیا کے اندر، یعنی چین اور روس کے قریب جو ہے سارے معاملات وہاں تک آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بدقسمتی بڑی ہوئی ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آج جب یہ بات ہو رہی تھی میکرون کی ایک کال لیک ہو گئی آج، اس کال کے اندر میکرون یہ کہہ رہے تھے، لوگ بات کر رہے تھے، کہنے کیا یہ ٹرمپ جو ہے نا یہ ہمیں دھوکہ دے گا، یہ ہمیں مروا دے گا، کسی نہ سے کس طرح کوشش کر کے آپ جو ہے نا ہماری جنگ بند کروائیں، یعنی چائنا سے کہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ نئے اتحاد بن رہا ہے۔ یورپ جو کہ مسلسل امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، جو نیٹو کا تھا، وہ آج آ کے چین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، یعنی کہاں پہ؟ اس خطے کے اندر۔ تو اس خطے کی اہمیت بڑھے گی، جو 3 اتحاد بڑھ رہے ہیں، یہ 3 اتحاد جو قریب آ رہے ہیں، اگر کل دیکھیں، کل اگر معاملات ہو جاتے ہیں اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چین کے پاس جو ہے، وہ چین ایسی وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان کے پاس ہوتی ہے، وہ ان کو کیسے گئی، یہ سب دیکھیے فالتو باتیں ہیں۔ جب کسی نے کسی کو دینا ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر وہ روس اگر ہمیں اگر دے رہا ہے، مطلب اگر بھارت کو اگر طیارے دے رہا ہے، تو وہ طیارے وہ کہے گا کہ جناب وہ پاکستان کے پاس چونکہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے، تو چائنیز ٹیکنالوجی وہ رشیا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے ٹکرائے گی، یہ سب دوسری قسم کی باتیں ہیں۔ جب فیصلے ہوتے ہیں، جب اتحاد بنتے ہیں، جب آگے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت سارے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں میں آج آپ کو بات بتا دوں کہ چین اور بھارت قریب آ سکتے ہیں، پس پردہ کہیں نہ کہیں یہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن ان کا تو اور آپس میں بہت سرحدی علاقوں کے تنازع ہیں۔ جی جی جی، بات چیت کہیں چل رہی ہے، اور معاملہ کہا گیا ہے، بھارت کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے کوشش کریں، اپنے جو ہے معاملات کو چائنا کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک کریں، جی اور چین کے ساتھ جو میڈیشن کروا رہے ہیں وہ پیوٹن کروائیں گے، اور ہوگا یہ کہ جناب ٹھیک ہے، پیوٹن یہ کہہ دیں گے بھارت کو کہ جناب آپ نے جو چیزیں مانگتا ہے، جس پہ چائنا کا ڈسپیوٹ ہے، آپ چائنا کو دے دیں، سمجھ گئے، اور جہاں جہاں آپ جس کو لینا چاہتے ہیں، جس علاقے کو آپ لینا چاہتے ہیں، آپ اٹھا لیں، نہ ہم کچھ کہیں گے نہ چائنا کچھ کہے گا۔ تو یہ جو ہے نا پس پردہ بہت ساری ڈیل چل رہی ہیں، یہ آپ جو دورہ ہوا ہے نا، اس کو معمولی نہ دیکھیں، اس کو صرف سکوئی یا S-400 نہ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں پس پردہ خطے کے اندر۔ تو دیکھیں لیکن کیا ہوتا ہے، آپ کے ہماری نظریں مطابق ہیں۔ اگر طاقت کا توازن سارا ادھر آ رہا ہے، تو اس سے تو پھر میرا خیال ہے امریکہ کافی پینک ہوگا۔ تو امریکہ اس چیز کو کس طرح ایک تو انکاؤنٹر کرے گا، جس طرح وہ پہلے بھی کہتا ہے آئسولیشن آف
चाइना जो है ना उसके ऊपर वो काम कर रहा था पहले भी। तो जब ये सारा कुछ होगा तो आप क्या समझते हैं कि जैसे जैसे ये इत्तेहाद मजबूत हो जाएगा साउथ एशिया का, तो इसके अंदर फिर ब्रिक्स भी सामने आएगा। ब्रिक्स का जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव डी डॉलराइजेशन है, प्लस उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक इकोनॉमी के लिए एक पूरा जो है वो एक फोरम हो मुख्तलिफ मुल्कों का। तो आप इस तरह देख रहे हैं इसको, फिर मतलब यहाँ पे अमेरिका के किस तरह इंटरेस्ट होंगे, और फिर हम आगे जो है उसका अफगानिस्तान में जो अमेरिका के अजाइम है या जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह इनकाउंटर करेंगे ये। मुझे 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 नहीं लगता कि अमेरिका के यहाँ फुटप्रिंट मजबूत होंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हमने गलत सौदा कर लिया। आज भी मैं आपसे कह रहा था कि हम, जैसे मैंने भी लफ्ज कहा था कि मुनीर साहब ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर जो ले ली है, और जिस तरीके से हम अमेरिका के जो इत्तेहादी बने हैं और जिस तरह हमने वादे वईद कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता, इसी पोजीशन के अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें नहीं लगता कि मामला पूरे हों। और ब्रिक्स के अंदर भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है। मैंने आपको पहले भी कहा था, याद है आपको, आपके प्रोग्राम में जी। 2 महीने पहले मैंने जब कहा था, मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे थे, वो आपके जो है तजिए ने कहा वो जी बस पाकिस्तान आने लगा है ब्रिक्स में। तो आपने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा नहीं आ रहा पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर, हम्म। और नहीं आ रहा पाकिस्तान, नहीं लेंगे ब्रिक्स में। उस वक्त तो खाली इंडिया था ना पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला, अब रशिया भी खड़ा हुआ है आपकी मुखालफत के अंदर। ये मत भूलें आप मतलब हर चीज, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम जिसको पसंद नहीं करते हम फौरन उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अब आप देखिए ना पाकिस्तान की पोजीशन, क्या अफगानिस्तान से आपका बॉर्डर आपका गड़बड़ हो चुका है आपके। देखिए, मैं मानता हूं हिंदुस्तान में हमारा दुश्मन हम अभी तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारा एक अजली दुश्मन और अबली दुश्मन, अबदी दुश्मन जो था ना हमारा, वो इंडिया था। अब हमने एक और जो है अपना अबदी दुश्मन हमेशा के लिए बना लिया, वो अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान से भी हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हमारे। हमेशा भारत अफगानिस्तान से अब ताल्लुकात आपके सही नहीं होंगे, ये मैं आपसे आज लिखवा लूं, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये आज आप लिख के रख लें मेरी बात। अब आप चाहे उल्टा भी लेट जाएं, कुछ भी कर जाए, अफगानिस्तान कब्र खत्मों में गिर जाए, आप अफगानिस्तान से ताल्लुकात आपके कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते। और जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है अफगानिस्तान, जिनके सॉरी जिन्होंने इस पॉलिसी को टो किया है अमेरिका के कहने के ऊपर, उन्होंने मुसलमान दुश्मनी के ताबूत के अंदर एक कील ठोक दी है। ये तो चले जाएंगे जिन्होंने आज पॉलिसी बनाई है, चाहे वो हाफिज आसिम मुनीर साहब हो, चाहे ख्वाह उनकी जगह मैं हूं। अगर ये पॉलिसी बनाने वाला, मैं तो अपना टाइम पूरा करके चला जाऊंगा, लेकिन भुगतेगी ये कौम और आने वाली नस्लें। ये बहुत बड़ी गलती बस। हुई है। जी। इसीलिए अभी मैं समझता हूं, इसलिए मैं समझता हूं अभी भी कोशिश करें कि अगर यही सिस्टम अगर रहते हुए अगर मामलात को दुरुस्त कर ले, ये जो सारे नोटिफिकेशन और ये सारे जितने भी हो रहे हैं ना, ये सब बैरून मुल्क के इशारों के ऊपर हो रहे हैं, और वो हमारे मुल्क की तबाही जाते हैं। एक आखिरी में छोटी सी बात करूंगा इसको समाप्त करते हुए, कि आप याद रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक इरशाद मुबारका है, उसकी एक मफहूम है कि तुम यहूद और निसारा पर भरोसा ना करो। देखिए, ये जो है ना रूस और चीन, ये सारे के सारे ये कहीं ना कहीं ये जो है लादीन कुव्वतें हैं। मुसलमानों को हमेशा कहता हूं, मुसलमानों को इन लादीन कुव्वतों से कोई तक खतरा नहीं है, लेकिन जिनसे खतरा है, जिन पे आपको दूर रहने की आपको वईद की गई है, आप उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा करके बैठे, ये खतरनाक चीज है। फैजल साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप बस सम अप ये कर दें कि एक तो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सऊदी अरब बैकआउट कर गया है, उसका क्या फ्यूचर नजर आता है आपको, और यूक्रेन और रशिया की जंग की क्या सूरत हाल है, उसके अब यूरोप तक असरात होंगे या वो रुकने वाली है क्या। यार देखिए, मुझे पहली बात तो अब्राहम अकार्ड पे अब शायद हो सकता है मामला चले, क्योंकि अब तो मैंने अभी आपसे एक बात पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था कि उन्होंने कहा था कि जब हमें सारी ताकत के मराकज अगर मिल जाएंगे तो हम भी उसके ऊपर इनिशिएटिव लेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अब आगे इस पे ये इनिशिएटिव लेंगे, और जब ये इनिशिएटिव लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर सऊदी अरब भी वो है कि एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाएं वाली बात होगी। और जहां तक यूक्रेन की बात है, तो यूक्रेन की जंग जो है, मैं आपको बता दूं कि रूस ने आज वाज़ेह तौर पर इंडिया में आकर कह दिया कि डॉनबास हमारा है, और डॉनबास और उसके जो इलाके हमने लिए हुए हैं, आपको याद है मैंने आपके उसमें भी कहा था, उन्होंने कहा कि इसका मैं 1 इंच भी रास्ता नहीं छोड़ूंगा, ना किसी को उसके ऊपर कब्जा छोड़ूंगा, ना इसमें किसी को रास्ता दूंगा। अगर आप ये चीजें मुझे रखकर मुझे जंगबंदी की बात करते हैं तो आ जाइए, और अगर आप ये कहते हैं कि ये हमें वापस करो, तो सवाल ही पैदा था। मैं जंग बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं जंग बंद करूंगा, ना ही मैं अब उन्होंने बातचीत से भी इनकार कर दिया, और आज उन्होंने कह दिया कि अगर यूरोप ये समझता है कि वो इस तरह करके यूक्रेन पे दबाव देकर हमें अगर दबाव दे सकता है, तो आज मैं कह रहा हूं या इंडिया के अंदर कि अगर यूरोप को अगर बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है तो आ जाए, हम यूरोप से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे मिसाइल जो है ना यूरोप पर बारिश के लिए, अपने मिसाइल की बारिश करने के लिए बेताब हैं। तो उससे आप पता लग सकता है कि यूक्रेन की जंग का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। फैजल यूक्रेन लूज साहब। करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था और आज कह रहा हूं कि यूक्रेन लूज करेगा। जेलेंस्की को हारना है, जेलेंस्की अंडर द बस। फैजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی آرا سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔